بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں کرمنل ٹرائل کی جو سٹیجز ہیں ان کے بارے میں۔ اکثر لوگ عدالتوں اور کیسز کے عمل کو سمجھ نہیں پاتے اور پریشان رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آسان اور سادہ لفظوں میں بتائیں گے کہ ایک کرمنل ٹرائل کس طرح آگے بڑھتا ہے، ابتدا سے لے کر سزا یا بریت کے فیصلے تک۔ آج کی یہ ویڈیو لا اسٹوڈنٹس، نیو لائرز اور ایک عام شہری جو کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنا چاہے اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ٹرائل سٹارٹ ہونا یعنی کمنسمنٹ آف ٹرائل اور کیس سٹارٹ ہونا دونوں میں فرق ہے۔ ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے جب چارج فریم ہوتا ہے یعنی فرد جرم لگتا ہے، جبکہ کیس سٹارٹ ہوتا ہے جب کوئی وقوع ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ایف آئی آر رجسٹر کروائی جاتی ہے۔ تو ہم بات کریں گے جہاں سے کیس سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس وقوع کے بارے میں پولیس اسٹیشن میں اطلاع دی جاتی ہے اور پولیس ضابطۂ فوجداری یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 154 کے تحت ایف آئی آر رجسٹرڈ کرتی ہے۔ جب ایف آئی آر رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد فارمل طریقے سے انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی جاتی ہے، یعنی ایف آئی آر رجسٹر ہونے سے پہلے پولیس تفتیش نہیں کر سکتی۔ ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوگی، اس کے بعد تفتیش شروع ہوگی۔ پولیس انویسٹیگیشن کا مطلب ایویڈنس کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے۔ پولیس جائے وقوع پہ جاتی ہے، اگر کوئی لڑائی جھگڑے کا کیس ہے تو جائے وقوع پلیس آف اکرنس پہ جا کے وہ جو ایویڈنس اس کو ملتے ہیں وہ ان کو اکٹھا کرتی ہے، اور جو ریکوریز ہوتی ہیں ان کے وہ وہاں پہ ریکوری میموز بناتی ہے جن کو اردو میں فردات کہتے ہیں۔ اگر کوئی وٹنس وہاں پہ ہو تو ان کے بیان لیتی ہے انڈر سیکشن 161 سی آر پی سی، اور سائڈ میپ تیار کرتی ہے۔ جو یعنی کہ ایویڈنس ہوتے ہیں وہ سب پولیس اکٹھے کرتی ہے۔ اور جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جائے، پولیس انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ ہونے میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 14 دن کے اندر جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں۔ پولیس انویسٹیگیشن جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پولیس انڈر سیکشن 173 اپنی رپورٹ تیار کرتی ہے، جس کو عام زبان میں چالان کہتے ہیں۔ یہ رپورٹ پولیس تھرو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کورٹ میں جمع کروا دیتی ہے۔ جب پولیس رپورٹ یعنی چالان عدالت میں جمع ہو جاتا ہے تو پھر کورٹ اس رپورٹ اور تمام ایویڈنس کو دیکھتی ہے اور میک شور کرتی ہے کہ یہ تمام ایویڈنس انف ہیں ٹرائل سٹارٹ کرنے کے لیے، تو پھر ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ فریمنگ آف چارج سے پہلے عدالت ملزم کو تمام کاپیز ان ڈاکومنٹس کی یعنی ان ایویڈنس کی جو اس کے خلاف آگے ٹرائل میں استعمال ہونے ہیں فری آف کاسٹ اس کو دے دیتی ہے، جیسے ایف آئی آر کی کاپی، پولیس رپورٹ کی کاپی، 161 کی سٹیٹمنٹس، ریکوری میموز، اور اگر کوئی ایویڈنس ہو تو وہ بھی اس کو فری آف کاسٹ دے دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنا ڈیفنس تیار کر سکے۔ پھر اگلا مرحلہ فریمنگ آف چارج یعنی فرد جرم کا ہوتا ہے۔ اس میں ملزم کے اوپر جو الزامات ہوتے ہیں ان کو رائٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس کو پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، کیا یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں؟ یوزلی وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمام الزامات غلط ہیں اور میں ٹرائل چاہتا ہوں، تو پھر ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کورٹ پروسیکیوشن کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی ایویڈنس پیش کریں، تو پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ وٹنس پیش کرتی ہے اور ان کی ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے۔ اچھا، پروسیکیوشن ایویڈنس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ٹرائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک میجسٹریٹ کی کورٹ میں چلتے ہیں اور دوسرا سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں۔ یہ کیس کی نوعیت پہ ہوتا ہے، جو زیادہ ہینیس ٹائپ کے جو اوفینسز ہوتے ہیں جیسے 302 مرڈر کا کیس ہے، یہ سیشن کورٹ میں چلتا ہے۔ میجسٹریٹ کی کورٹ میں جو ٹرائل چلتا ہے اس کا پروسیجر کرمنل پروسیجر کوڈ کے سیکشن 241 سے لے کے 249A تک بتایا گیا ہے، جبکہ سیشن کورٹ کا جو پروسیجر ہے وہ 265A سے لے کے 265N CRPC میں بتایا گیا ہے۔ اچھا، پروسیکیوشن جب اپنی ایویڈنس پیش کرتی ہے یعنی وہ اپنے وٹنس پیش کرتی ہے، ان کی ایگزامینیشن ان چیف کراتی ہے۔
وہ اپنا بیان یعنی کہ ملزم کے خلاف آ کے دیتے ہیں عدالت میں. اور جو ملزم کا وکیل ہے جب ان کی ایویڈنس پوری ہو جاتی ہے تو ملزم کا جو وکیل ہے یعنی وکیل صفائی یا ڈیفنس کاؤنسل اس کو کہتے ہیں، وہ ان وٹنسز پہ کراس ایگزامینیشن کرتا ہے یعنی جرا کرتا ہے، ان وٹنسز کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا کیس بنانے کی کوشش کرتا ہے. جب شہادتیں کمپلیٹ ہو جائیں یعنی ایگزامینیشن ان چیف اور اس پہ جرا یعنی کراس ایگزامینیشن دونوں ہو جائیں تو اس کے بعد اگلا مرحلہ 342 CRPC کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنا ہوتا ہے. یہ اکیوز کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یہ کویسچن اینڈ آنسر شکل میں ہوتی ہے. اکیوز سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور پریکٹس میں یہ دیکھا گیا ہے جو اکیوزڈ کا جو کاؤنسل ہوتا ہے وہی رائٹ ڈاؤن کر کے جو عدالت میں جمع کروا دیتا ہے. اس میں 2 کویسچن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ اکیوز سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا، یعنی اور بھی بہت لوگ تھے، آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنا. اور دوسرا یہ کہ ان وٹنسز نے آ کے آپ کے خلاف کیوں شہادت دی. اس میں اکیوز نے اپنا جو دفاع ہے وہ پورا بتانا ہوتا ہے. اور اس میں ایک سوال اور بہت امپورٹنٹ ہے، اکیوز سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھی کوئی وٹنس پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی صفائی کے لیے یا کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کرنا چاہتے ہیں. اگر ملزم یہ کہہ دے کہ ہاں میں وٹنس پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس وٹنس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوگی انڈر سیکشن 340 سب سیکشن 2 CRPC. اور پھر اس سٹیٹمنٹ کے اوپر دوسری سائڈ سے یعنی پروسیکیوشن سائڈ سے جرا بھی ہوگی. اس لیے زیادہ تر کیسز میں ملزم یہی کہتا ہے کہ نہیں میں وٹنس نہیں پیش کرنا چاہتا، کیونکہ جرا کے دوران اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ملزم کا سارا کیس خراب ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی یہ ڈیوٹی اور اوبلیگیشن پروسیکیوشن سائڈ کی ہوتی ہے یعنی سرکار کی ہوتی ہے، انہوں نے کیس بنایا ہوتا ہے کہ وہی کیس کو ثابت کرے ملزم کے خلاف. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں دونوں سائڈ کے وکیل جو ہیں وہ فائنل آرگومنٹس کرتے ہیں، فائنل بحث ہوتی ہے. پہلے پروسیکیوٹر بحث کرتا ہے اور اس کے بعد ملزم کا وکیل یعنی ڈیفنس کاؤنسل آرگومنٹ کرتا ہے. لیکن اگر 342 کی سٹیٹمنٹ میں ملزم کی طرف سے ایویڈنس پیش کی گئی ہو تو پھر ڈیفنس کاؤنسل پہلے آرگومنٹ کرتا ہے اور پروسیکیوٹر اس کے بعد آرگومنٹ کرتا ہے. دونوں سائڈ جو ہیں وہ اپنی سٹرینتھس بتاتے ہیں کیس کی اور دوسری سائڈ کی ویکنیسز بتاتے ہیں کیس کی. جب دونوں طرف سے فائنل آرگومنٹ ہو جائے تو اس کے بعد کیس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر پروسیکیوشن ملزم کے خلاف کیس کو ثابت کر دے تو ملزم کو سزا ہو جاتی ہے، ادروائز ملزم بری ہو جاتا ہے. اس کے بعد دونوں فریق کے پاس یہ آپشن ہوتی ہے جس کے خلاف فیصلہ ہو کہ وہ اپیل میں جا سکتا ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینکس فار واچنگ.